اوکے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو. سلمان کوئی بات نہیں، ویلکم. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اسلامک سسٹم ہے. ٹھیک ہے، ہم ایز اے مسلم جو ہے بہتر جانتے ہیں اپنے اکنامک سسٹم کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہوا ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے مانا ہوا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جو ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی فارنرز ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام نے جو سسٹم دیا ہوا ہے وہ کمپلیٹ ضابطہ اخلاق ہے. ٹھیک ہو گیا، اس پہ ہم جو ہے طرز زندگی بھی اگر گزارے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی یو کے ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یا کوئی بھی اور جتنی کنٹریز ہیں وہاں پہ ہمیں جو نظم و ضبط نظر آتا ہے، وہاں ہمیں جو ڈسپلن نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ وہ اسلامک جو ہے کانسیپٹ کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں کی جو پلس پوائنٹس ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اتنے کامیاب ہو رہے ہیں، ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جتنے ہم جو ہے مسلمز ہیں، ہم اس کو جو ہے اپنے مذہب کو نام پہ تو وہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمز ہیں، لیکن ہم اپنے ان چیزوں کو ویسا فالو نہیں کرے جیسے ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اذان کا ٹائم ہو جائے تو اگر آپ جو اپنی دکان کو کھلا چھوڑ دیں، نماز سے آئیں گے آپ کی دکان آپ کو خالی ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جو ہے یو ایس وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ دکان میں اگر کوئی بھی نہ ہو تو وہ آپ کو جو ہے ویسے ہی سارا سیٹ اپ ان کا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر نماز کے لیے نہیں جاتے لیکن کہیں اور بھی جاتے ہیں تو جسٹ وہ اپنا بورڈ الٹ کر دیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کہ جی اب جو ہے کلوز ہے، یا جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں کہ بریک ٹائم یا کسی بھی چیز کا. تو لوگ جو ہے انتظار کرتے ہیں. جیسے جو ہے باری کا انتظار دیکھ لیں تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قطار میں کوئی سیدھا نہیں ٹھہرے گا. ٹھیک ہے، چار چار لائنیں بنا رہا ہوگا، کوئی ادھر سے جا رہا ہوگا، کوئی ادھر سے جا رہا ہوگا. بھائی لائن میں ٹھہر جاؤ، آپ کی باری آئے گی، جلدی کام بھی ہو جائے گا، لیکن انتظار نہیں کرتے ہم. اسی طریقے سے جب ہم جو ہے سسٹم کو دیکھ لیں اکانومی کا، ٹھیک ہے، تو انڈیویجول پرسپیکٹو سے ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے جو ہے پرابلمز ہیں، اسلامک سسٹم کو ہم فالو نہیں کر رہے تو ہمیں پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہے، ہم ہر جگہ جو ہے دھکے کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم جو ہے اکانومی کی بات کریں تو اکانومی بھی اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلامک طرز عمل سے چلاتے ہیں تو وہ بہت ہی سکسیزفل ہوتا ہے ہمارے لیے. ہماری کنٹری جو ہے وہ سکسیزفل ہوتی ہے، ہمارے تجارت، ہمارے لوگ جو ہے غریب نہ ہوتے، انیکویلٹی سسٹم نہ ہوتا، ہر بندہ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہوتا. اور ہمارے جتنے بھی بزنسز ہیں وہ جو ہے گرو کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ یہ ہوتا کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جیسے کرونا کی سچویشن میں دیکھیں کہ جیسے ہی کہا گیا کہ جی کرونا کے لیے جو ہے ماسک یوزفل ہے، آپ کے ملک میں ماسک ہی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، ماسک جب مارکیٹ میں واپس لے کر آئے تو آپ کے 50 روپے والا ماسک جو آپ کو 500 روپے کا ملنے لگا. کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام کے جو ہے نام پہ تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلم ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ ڈسپلن نہیں ہے جو ہمارے مذہب نے ہمیں دیا ہوا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہم دھکے کھا رہے ہیں. لیکن باہر کی کنٹریز میں دیکھیں تو انہوں نے جو ہے ڈسکاؤنٹس لگا دیے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ جتنے افورڈیبل ہیں وہ لوگ ہیں، جتنے ان کے پاس جو کیپیسٹی اور وہ بزنسز کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے کنسیشنز لگا دی ہیں کیونکہ لوگوں کے بزنس رک چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جو ہے جو ارننگس تھی وہ رک چکی ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا، ڈسکاؤنٹ دیے، آفرز دیے تاکہ لوگ خرید سکیں. عید کی ہی ایگزامپل دیتا ہوں کہ عید پہ کیا ہوتا ہے، آپ کے رمضان آتا ہے، آپ کی چیزیں جو ہے خرید سے نکل جاتی ہے. جیسے کچھ دنوں بعد رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے تو آپ کے جو ہے پوائنٹ سے ساری چیزیں نکل جائیں گی، آپ کچھ بھی جو ہے خرید نہیں سکو گے. آپ جو ہے ادھر دیکھ لیں کرسچینٹی کو، جب ان کا جو ہے کرسمس آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے لوگوں کو فری چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، گفٹس بانٹ رہے ہوتے ہیں. الٹ سسٹم ہمارا جا ہے، وہ اسلامی سسٹم کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ جو اسلام نے ان کو طریقہ بتایا ہوا تھا ہم لوگوں کو، وہ جو ہمارے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. اور ہم لوگ انفارچونیٹلی کیا کر رہے ہیں کہ ان سسٹمز کو فالو نہیں کر رہے. ہم جو ہے جیسے ہم نے مکس سسٹم پڑھا تھا، ہمارا وہ سسٹم چل رہا ہے کہ جہاں پہ جو مالدار طبقہ ہے، جو بزنس سوسائٹی ہے، وہ اپنے بزنس کو پروموشن کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. جبکہ جو ہمارے جو ہے وہ لوکل ارننگز والے ہو گئے یا جو ہے جاب والے لوگ ہیں، ان کی ارننگز جو ہے وہ زیرو کی طرف آتی جائیں گی، کوئی جو ہے ایکویلٹی سسٹم نہیں چل رہا. تو یہی بات کہتا ہے کہ جب بھی اگر ہم دیکھیں تو جتنا آپ کے پاس سوسائٹی جو ہے گرو کر رہی ہے، اکانومیز موو کر رہی ہیں، تو کہتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے جتنے بھی آپ کے پاس بوسٹ آ رہی ہے، بومنگ اکانومیز ہیں، وہ کیا کریں، اسلامک چیزوں کو جو ہے فالو کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اسلامک فائنینس بھی جو ہے پوری دنیا میں اب امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بینکنگ سسٹم جو ہے وہ بینک سے ہٹا کے، سود والے سسٹم سے ہٹا کے وہ اسلامک کانسیپٹ پہ لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دیکھیں گے، جب آپ جو ہے فائنینس کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ اکاؤنٹنٹ کے اسٹوڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب آپ جو ہے فائنینشیل کرائسس پڑھو گے 2008 کے،
تو وہاں پہ ہسٹری کہتی ہے کہ تب سب سے سسٹینیبل جو سسٹم تھا وہ جو بینکنگ کا تھا وہ اسلامک بینکس نے. دنیا کے بڑے سے بڑی کمپنیاں بینک سارے جو ہے ڈسٹروائے ہو چکے تھے, ڈیفالٹ ہو چکے تھے. ایک واحد جو سسٹم بچا تھا وہ اسلامک بینکس تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ ان کا سسٹم جو ہے وہ سود پہ نہیں تھا. ان کا پراپر چیک اینڈ بیلنس, بزنس سٹارٹ کرنا, ان کے جو ہے سٹینڈرڈز جو تھے وہ جو ہے بہت اچھے تھے, اور اس وجہ سے وہ ڈیفالٹ سے بچ گئے تھے. تو یہی ساری کی ساری بات انہوں نے جو ہے یہاں پہ کی ہوئی ہے. انیشیل انہوں نے ان چیزوں کی امپورٹنس کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے جو ہے کہا ہوا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اکنامک سسٹم اور اس جو ہے اسلامک سسٹم کو اگر ہم کمپیئر کریں, ٹھیک ہو گیا, یا اکنامک سائنس یا اکنامک سسٹم کو, تو ہمارے اکنامک سائنس کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس ان لمیٹیڈ وانٹس ہیں اور لمیٹیڈ ریسورسز ہیں. لیکن ہم اگر اسلام کو دیکھیں تو اسلام کیا کہتا ہے آپ کو؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ کی جو ہے جو زندگی ہے اس طریقے سے گزرے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. اگر آپ اس احکامات کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے اور آپ کی لائف اچھی گزرے گی. تو اسلام نے آپ کو کیا کہا ہوا ہے, جو ہے اعتدال کا سسٹم دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ کو جو ہے ہم کیپٹلسٹک سوسائٹی کی بات کریں یا انڈیویجولسٹ جو آپ کے پاس ہو گئے یا اکنامک سسٹم ہے, وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے ریسورسز کا فائدہ اٹھاؤ, چاہے جتنے بھی آپ کو جو بزنس بینیفیشیل مل رہا ہے آپ اس کو کرتے رہو, کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کرے گا. اسی لیے جو ہے کہتا ہے یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی ہے, کہتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے کیا ہے کہ جو سیپریشن ہے, کہتا ہے کہ کیپٹلسٹ اکانومیز دیر از کنورسلی سیپریشن بٹوین دا چرچ اینڈ دا اسٹیٹ اور بٹوین دا کریٹر اینڈ دا لائف آف ایئر. وہ کہتے ہیں کہ چرچ کا کام چرچ تک, جو کاروبار ہے دنیا کا کام ہے وہ دنیا تک, لیکن ہمارے جتنے بھی معاشیات ہیں, جتنے بھی ہمارا سسٹم ڈیفائن ہوتا ہے وہ مسجد سے ہی ہوتا ہے. اس وسلم کے دور کے جتنے بھی آپ واقعات دیکھ لو تو کیا ہوتا تھا, جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس وسلم کے پاس آتے تھے, مسجد میں بیٹھتے تھے, ڈسکس کرتے تھے اور اس کا سولوشن نکالتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہی کے ذریعے سے گائیڈ کرتے تھے. تو ہماری جتنی زندگی تھی وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے. ٹھیک ہے, اور اس لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی جو ہے کیا کریں گے کہ ہمارے جو ہے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارا جتنے بھی جو ہمیں طرز عمل دیا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے, اس پہ ہم نے چلنا ہے. تو جب ہم اس پہ چلیں گے تو ہمارا سسٹم جو ہے بالکل پرفیکٹ چلے گا. تو اس کے سسٹم میں کیا ہے, کچھ لمیٹیشنز ہیں, کچھ جگہوں پہ آپ کو ریلیکسیشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے پاس دوسرے مذہب ہیں یا سسٹمز ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ان لمیٹیڈ چیزیں. جیسے انہوں نے کہا کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو الکوہل اور ڈرگ سے پرفیکٹ کوئی بھی انڈسٹری آپ کے پاس نہیں ہے, پروفیٹیبل انڈسٹری, جس کو ہمارے مذہب نے جو ہے پروہیبٹ کیا ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کی جان کو نقصان پہنچا کے پروفٹ نہیں کما سکتے. یہ آپ کا بزنس نہیں ہوا بلکہ آپ نے کسی کی جان کا سودا کیا ہوا ہے. اور اس لیے کہا کہ جب آپ نے ایک بندے کی جان لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان لی. تو اسی لیے جو ہے کہتا ہے کہ اسلام اس لیے اتنا خالص ہے, اتنا بیٹر سسٹم ہے کہ وہ سب کا خیال رکھتا ہے. اور اسی لیے جو ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر ہم کیا کریں کہ اسلامک اکانومیز ڈیفرینشیٹس تھرو اینالائزنگ دا پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اینڈ کنسیڈر دا فالوئنگ پوائنٹس ایز اے سیپریٹ. ٹھیک ہو گیا کہ آپ کے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو ایز اے سیپریٹ کنسیڈر کیا گیا. ٹھیک ہے, جیسے ہم اکنامک سسٹم کو دیکھیں تو کہتا ہے کہ اکنامک سائنس کیا ہے, امپروونگ مینوفیکچرنگ ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی اینڈ پراپرٹیز آف انفلیشن. جبکہ اکنامک سسٹم کیا ہے, ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ ریسورسز. تو اکنامک سائنس تو آپ کے پاس صحیح ہے, وہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے ایفیشنسی کیسے لے کر آنی ہے, پروڈکٹیوٹی کیسے لے کر آنی ہے, انفلیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے, سسٹمز میں آتا ہے. جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سسٹم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ریسورسز کیسے ایلوکیٹ ہوں گے, کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو ہم نے جو ابھی تک 2-3 سسٹم پڑھے اس میں ہم نے سارا کنسنٹریشن ہمارا کہاں پہ تھا, ڈسٹریبیوشن پہ تھا. ٹھیک ہے, کہ پہلے میں آپ کو کہا کہ جو ہم نے ایک بات کی تھی پلانٹ کی, تو حکومت سارا کا سارے جو ہے ریسورسز اپنے پاس رکھے گا, وہ تقسیم کرے گا. جب ہم نے جو ہے اس کے بعد سیکنڈ کی بات کی, ٹھیک ہو گیا, تو سیکنڈ مارکیٹ میں ہم نے کہا کہ مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں جو جیسے کرنا چاہے گا اس کو جو ہے ایلوکیٹ کر سکتا ہے. تیسرے میں ہم نے کہا کہ کچھ گورنمنٹ کے پاس, کچھ جو ہے ان کے پاس ہوں گے. لیکن اسلام نے کیا کہا کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں سب لوگوں کے لیے ہیں, اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا, فیئرلی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا. یہ سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں اور ہر انسان کا اس پہ حق ہے. اور آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اگر ایک بزنس سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ نے جو ہے ایمانداری سے کام کرنا ہوگا, اور اس بندے کو ان کا حق جو ہے صحیح طریقے سے دینا ہوگا, دھوکہ نہیں دینا ہوگا, فراڈ نہیں کرنی ہوگی, یا کہ مس گائیڈ نہیں کرنا ہوگا. تو صحیح سسٹم جو ہے ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے وہ اکنامک سائنس میں نہیں آتا, مسئلہ اکنامک سسٹم سے آتا ہے کہ سسٹم آپ کا کیسے ہے.
ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نام دے دیا، آئین بن گیا، سب کچھ بن گیا، لیکن سسٹم جو آپ کا ہے وہ کرپٹ ہے، اس میں آپ کا سارا مسئلہ چل رہا ہے. تو ہم بلیم سسٹم کو کریں گے، ہمارے جو ہے وہ اکنامک سائنس اور وہ چیزیں جو ہے اس کے دائرے میں نہیں آتی بلیمنگ میں، کیونکہ وہ تو آپ کو صرف ان کو بہتر استعمال کے بارے میں بتاتا ہے. سو اگر ہم دیکھیں تو کہتا ہے کہ ہمارے جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، تو کہتا ہے کہ بہت سے پوائنٹس ہیں. جیسے ہمارے پاس جو انہوں نے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ از دا سسٹینر. ٹھیک ہے، کہ جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ دنیا، یہ سب کچھ جتنی بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سب کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہوا ہے. قرآن پاک میں تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، کہ انسان کے فائدے کے لیے ہم نے یہ چیزیں بنائی ہوئی. تو جب انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہوئی ہے تو جو انسان کو فائدہ دیتا ہے وہ حلال ہے، جو نقصان دیتا ہے وہ حرام ہے. سمپل یہ دیکھ لیں، جو کرونا وغیرہ خیر ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دوسرے جو سائیڈ افیکٹ بتائے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے حرام جانور وغیرہ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بیماری نکل آئی. تو اسلام نے کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس نے ساری کائنات بنائی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے بندوں کی بہتری کے لیے کیا دوں گا کیا نہیں دوں گا. تو اس لیے پہلا پوائنٹ ہمارا جو سیپریٹ ہو جاتا ہے وہ دوسرے سسٹم سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا مالک ہے، تمام ریسورسز اس نے دی ہوئی ہیں اور انسانوں کے فائدے کے لیے دی ہیں. سو جب انسانوں کے فائدے کا ذکر ہے دیکھنی سب کے لیے ہے. سیکنڈ، گاڈ از اے ٹرو آنر آف ایوری تھنگ. وہی بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ. ٹھیک ہے کیا کہ وہ جو ہے سارے کے سارے جو ہے تمام کے تمام ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا رزق لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو شب بارات پہ لوگ جو ہے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شب قدر آتی ہے، اور اس طریقے سے باقی جتنے بھی جو ہے امپورٹنٹ راتیں آتی ہیں، لوگ اس میں جو ہے ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں، ڈفرینٹ اعمال کرتے ہیں کہ جی اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اس میں جو ہے مقدر لکھا جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سب کا ریکارڈ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کیسے ملے گا، کس سورسز سے ملے گا. اب یہ انسان کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو کیسے حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے انسان کے اس کے مطابق دیتا ہے جیسے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. جیسے اب ہندو ہیں تو ہندو کیا کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے جو یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ بت جو ہے مجھے یہ بارش دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے یقین کے اکارڈنگ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے کیا، کہ انسان میری عبادت کرے یا نہ کرے. سو جو جیسا انسان کا یقین ہوتا ہے وہ تو سارا کا سارا اسی کے مطابق چل رہا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے آپ کے پاس کیا ہے، ایگزامینیشن. سو ایگزامینیشن کے لیے پریپریشن آپ کی ہو گیا ایز اے پریپریشن. جیسے ابھی آپ کی جو ہے پریپریشن ہے اے ایف سی کے جتنے آپ کے جو ایگزام آئے گا، تو آپ فری ہو، آپ کی مرضی، آپ گائیڈ سے پڑھو، آپ بک سے پڑھو، لیکچرز دیکھو، انٹرنیٹ سے دیکھو، آپ کی مرضی ہے جہاں سے دیکھو. ٹائم ویسٹ کرتے ہو ویسٹ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. جب ایگزام آئے گا تب آپ کو جو ہے بتانا پڑے گا کہ جو ہے آپ اس کو آنسر کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہمارا یقین ہے. اور تھرڈ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ اونرشپ، اور کہتا ہے کہ دیر از نو بین آن دا اسٹیٹ اوننگ این انٹرپرائز. ٹھیک ہے، کہ کسی پہ کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے کہ جو ہے کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہے تو اسلام اس کو کہتے ہیں نہیں تم بزنس سٹارٹ نہیں کرو گے. اسلام نے سب کو حق دیا ہوا ہے، لیکن لیگل بزنس کا، اور اس کا کہ جس میں فائدہ بھی ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اس چیز کی ذکر کرتا ہے. چوتھی بات، پریکٹسنگ ماڈریشن. اور آپ کی جتنے بھی جو پریکٹسز ہیں وہ جو ہے درمیانی ہونے چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. آپ نے ایکسٹریم کی طرف نہیں جانا کہ آپ جو ہے پیسہ کمانے کی خاطر لگ گئے تو بس پیسے ہی کماتے ہو. آپ جو ہے چیریٹی کی طرف لگ گئے اور پھر اپنا جو ہے سب کچھ بیچ کے اس کی طرف لگا لو اور خود جو ہے سڑک پہ آ جاؤ، یہ بھی اسلام نہیں بتاتا. اسلام آپ کو کہتا ہے کچھ غریبوں کو دو، کچھ خود لائف گزارو، نارمل لائف گزارو، ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا. پھر پروہیبیشن آف چارجنگ انٹرسٹ. سود سے سب سے بڑا منع کیا ہوا ہے، جس کو آج کل جو ہے اسلامک کانسیپٹ میں ربا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو ہے پیسوں کے بدلے میں پیسے جتنے بھی ایکسچینج ہوں گے وہ سود میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آسان سی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر یہ بھی سود میں آتا ہے، یہ چیز بھی سود میں آتی ہے. تو سود کا مطلب کیا ہے کہ پیسوں کے بدلے میں جب آپ پیسے ایکسچینج کرتے ہو، ٹھیک ہو گیا، وہ آپ کے پاس سود ہے. اور یا آپ نے ایک چیز لی اور آپ نے اس پہ کوئی بزنس نہیں کیا اور کچھ عرصے بعد اس کو واپس دیتے ہو اور وہ آپ سے اس کے ایکسٹرا چارج کر رہا ہے، یہ بھی سود میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ کی کوئی ایفرٹس، کوئی خون پسینہ کچھ بھی اس میں شامل نہیں تھا، کیونکہ اور وداؤٹ اینی ریزن آپ کو پیسے اوپر پیسے مل گئے، تو یہ جو ہے آپ کے پاس بزنس نہیں ہے. جس میں آپ نے فزیکل چیز کا ذکر کر لیا، فزیکل چیز پرچیز کر دی، اس کو یوٹیلائز کیا اور اس سے پیسے کمائے، وہ آپ کے پاس پروفٹ میں آ جاتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن پیسے کے بدلے میں ڈائریکٹلی پیسے کبھی بھی جائز نہیں ہے، وہ سارے کے سارے انٹرسٹ میں آ جاتے ہیں. ارننگس، ٹھیک ہو گیا، کہتا ہے کہ ارننگ مسٹ بی میڈ
فرام گڈس وچ آر الاؤڈ ان اسلامک ٹیچنگ، کہ اسلام نے جو ہمیں جو ہے کاروبار اور اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے اسی کے اکارڈنگلی کرو گے، جو طریقے بتائے ہوئے ہیں، جو بزنسز ہمیں بتائے ہوئے ہیں اس میں کرو گے، جو بزنسز منع ہے، جو پروڈکٹس منع ہے آپ اس میں بزنس نہیں کر سکتے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہارڈنگ آف ویلتھ از ڈسکریج، کہ آپ جو ہے پیسوں کو جمع نہیں کر سکتے، آپ اس کے جو انبار نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے پوری اکانومی کو نقصان پہنچانا شروع کر دو کہ اتنے پیسے جمع کر لو کہ جی پورے ملک پہ جو ہے آپ کا سر رسوخ رہے، اور آپ جو ہے بس اپنے پاس جمع کرتے رہو۔ آپ نے جمع نہیں کرنا، ہم نے کہا کہ دوسروں کا بھی حق رکھنا ہوگا، دوسروں کو بھی جو ہے اپنے سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا، تاکہ آپ کے جو باقی طبقہ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے چلے اور آپ کی سوسائٹی میں جو ہے امورالٹی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ موبائل پہ لون لیتے ہیں، اٹس سیم انٹرسٹ، ٹھیک ہے، وہ بھی انٹرسٹ میں آ جاتا ہے، پیسوں کے بدلے میں پیسے۔ علماء کرام نے بہت پہلے اس پہ کہا ہوا ہے کہ جو ہے آپ کے جو موبائل لونز ہیں وہ جو ہے سود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موبائل کمپنی والی تو اس کو کہتے ہیں کہ فیس ہے، لیکن بینک میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے فیس لے رہے ہیں ٹائم ویلیو آف منی کے لیے، لیکن بیسیکلی کیا ہے، اسلام نے کہا کہ پیسوں کے بدلے میں پیسے نہیں ہیں۔ تو ہورڈنگ آپ نے نہیں کرنی، تو کیا کرنا ہوگا، زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہوا ہے کہ یس بینکنگ سسٹم سارا کا سارا انٹرسٹ ہے، وہ تو حرام ہے، اور اس جو ہے علماء کرام آج کل کہتے ہیں کہ بینک کے سائے کے نیچے بھی مت ٹھہرو، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ایز خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، جنگ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہم کیا اور ہماری اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے اتنا بڑا رسک لیتے ہیں۔ اسلامک سسٹم آپ کے پاس جو ہے اس میں نہیں آتا، اسلامک بینکنگ جو انہوں نے مفتی تقی عثمانی سسٹم نے آپ کو جو بیس دی ہوئی ہے اس کی، وہ اس میں نہیں آتی ساتھ، باقی سارا کا سارا آتا ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے ان طریقوں سے کرو جو اس مفتی تقی عثمانی صاحب نے آپ کو جو ہے دیا ہوا ہے سسٹم، وہ پھر بینک اسلام اس میں نہیں آتا۔ لیکن ہمارے بینکس کیا کریں، فراڈ کر، وہ خود جو ہے بنائے نہ بنا کسی نام کے جو ہے مولوی کا وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، فتویٰ مفتی کا اٹھا لاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہمیں بھی اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بک اسلامک بینکنگ کی جو ہے وہ پرفیکٹ بک ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اس کو، اور وہ جو ہے الاؤ کیا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہم جو ہے بہت سب کچھ سسٹم ہمارا جو ہے اسلام میں وہی بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، سعودی گورنمنٹ ہر بندہ جو ہے ان سے گائیڈنس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ساتھ ہم جو ہے اس پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ انٹرسٹ بینک میں حرام نہیں ہے، مینز جو جاب کرتے ہیں وہاں، یہ اپنی جو ہے فرضی ڈیفینیشن ہے، بہتری یہی ہے کہ ہم وہاں سے اوائڈ کریں، مجبوری ہے، آپ کو جو ہے فار دا ٹائم بھی کچھ نہیں مل رہا، بالکل جو ہے مرنے کے قریب ہو یا سڑک پہ آ رہے ہو کہ آپ جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ جا سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ نہیں جا سکتے کہ میں ساری زندگی یہیں پہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو تو آپ کو جو ہے جگہ مل جاتی ہے، اس سے بہتر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس یقین کے ساتھ نہ جائیں کہ بس میرے جو ہے لائف ٹائم کے لیے یہی جاب ہے، میں یہی کروں گا، لیکن اس کے ساتھ جائیں کہ مجھے جب اچھی اپرچونیٹی مل جائے گی تو انشاءاللہ میں اس کو اسکپ کر دوں گا، فار دا ٹائم بینگ ضرورت ہے، میں اس کے لیے اس کو جوائن کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ کمپیئر کیا ہوا انہوں نے، وہ تو الگ بات ہے ساتھ کہ کوئی انٹرسٹ لینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، اب جب آپ کا کرنٹ سسٹم ہے تو کرنٹ سسٹم پہ تو کوئی سود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جب آپ بناتے ہیں تو اس میں کوئی سود نہیں ہے، آپ نے پیسے رکھے، آپ نے پیسے نکال لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں نہیں آتا، لیکن جب آپ اس پہ جو ہے ایکسٹرا چارج کرتے ہو پیسوں کے بدلے میں، وہ سود میں آ جاتا ہے، تو اس پرسپیکٹیو سے جو ہے اس طریقے سے بات ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ بینک والے فورس نہیں کرتے مجھے پتہ ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے یہ ایک جو ہے وہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جب میں نے جو ہے اس میں کام کیا تھا میوچل فنڈز میں، تو میوچل فنڈز میں جو ہے ہم اسلامک اس کی بھی بات کرتے تھے، فنڈز کی، کہ آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لو، اور جو ہے انٹرسٹ کے بیس بھی کرتے تھے، کنونشنل سسٹم اس کو ہم کہتے تھے۔ تو جتنے بھی جو ہے میں یہاں پہ پشاور میں پھرا تھا، وہاں پہ لوگوں سے جب بھی میں کہتا تھا کہ آپ کو جو اسلامک سسٹم 8% دے رہا ہے، 9% دے رہا ہے، اور کنونشنل 13 دے رہا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، کہتا بس پہلے کہتا تھا حرام ہے، جب اس سے ڈسکس کرتے پھر کہتے کہ اچھا اسلامک کو چھوڑو، کنونشنل بھی مجھے کر کے دے دو، ٹھیک ہے۔ میں اس کو کہتا کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ اسلامک مجھے چاہیے، یہ جو ہے سود ہے اور یہ ہے، کہتے نہیں جب میں اتنا رسک لے رہا ہوں تو پھر اپنے پیسے کیوں گھما دوں اور اتنے کم پرسنٹیج میں کیوں لے لوں، صحیح سے پرسنٹیج تو مجھے ملے نا۔ تو یہ ہماری سوچ کی بات ہے۔ بینک کہاں پہ یوٹیلائز کر رہا ہے، کون سا کاروبار کر رہا ہے، وہ کبھی آپ کو شو نہیں کرتا، اینڈ دیٹس دا پرابلم، ٹھیک ہے۔ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بزنس نظر آنے چاہیے،
میں نے خود جب کام کیا تھا تو مجھ سے لوگ یہی سوال کرتے تھے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسلامک جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ اسلامک اس لیے کیونکہ ہم اس کو جو ہے ٹیکسٹائل اور اس میں جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں. تو وہ مجھ سے پہلے ہی سوال پوچھتے کہ مجھے پروف دکھا دو کہ آپ میرے پیسے جو ہے ٹیکسٹائل میں استعمال کر رہے ہو، الکوہل وغیرہ میں استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، پروفٹ جیسے ہم نے کہا کہ الکوہل اور ڈرگز اور ان میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ویپنز میں بہت زیادہ ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کہاں کریں گے؟ جب آپ کی جو ہے ملک میں یہاں پہ پیپسی کی کمپنی ہے اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کر لیں تو اس کی سیلز کتنی ہوں گی؟ اتنی نہیں ہو سکتی جتنی ڈرگس کی ہو رہی. تو ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ کریں. جو آپ کو پروف دیں، آپ کو دکھا دے کہ ہاں یہاں پہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کے پروفٹس یہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے جو ہے یہ مجھے پتا ہے کہ میرا بزنس کون سا ہے. لیکن وہ آپ کو کبھی شو نہیں کرے، جبکہ اسلامک بینکنگ والے اسی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. کلیئر ہے؟ نیکسٹ ہم نے کہا کہ کمپیریزن کرتے ہیں کیپٹلسٹ کے ساتھ اور اسلامک سسٹم کے ساتھ. پہلی بات کہتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ٹھیک ہے، تو کیپٹلسٹ اکانومی میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آپ کے پاس کیا ہوگی کہ سارے کے سارے جو ہے لوگوں کو آپ نے اتھارٹی دی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی ملکیت کرے، اپنے جو ہے بزنس وغیرہ سٹارٹ کریں، سب کچھ کریں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسلام دیکھیں تو اسلام نے کیا کہا ہوا ہے؟ وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایکویلٹی کہ ڈسٹریبیوشن ہوگی کیونکہ بیلنس چلے گا اکانومی میں، اور زکوٰۃ کا سسٹم بھی ہوگا. آپ نے جو ہے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور آپ نے سود کو جو ہے اوائڈ کرنا ہوگا، پیسوں کو اپنے پاس جمع نہیں کرنا ہوگا، اور ایک ہی طبقے کے پاس سارا کا سارا پیسہ نہیں ہوگا. جبکہ کیپٹلسٹ میں ہم نے جب کہا کہ لوگ ہی سب کچھ کریں گے تو مارکیٹ جب ڈیفائن کرے گی تو مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انویسٹرز ہیں، تو انویسٹرز تو زیادہ کما رہے ہیں، تو وہ کماتے جائیں گے، جمع کرتے جائیں گے، کماتے جائیں گے، جمع کرتے جائیں گے، جس میں وہ منوپلی کی سچویشن کے لے جائیں گے. سو منوپلی تو سب سے خطرناک بات ہے، کیونکہ جب آپ منوپلی کی طرف جا رہے ہو، آپ اتنی مہنگی چیز بیچ رہے ہو تو مینس کہ آپ دوسروں کو اس کا حق نہیں دے رہے، آپ ہی سارے کے سارے جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے میں نے ماسک کی ایگزامپل دیا آپ کو. سیکنڈ، ایکسپلائٹیشن. ایکسپلائٹیشن تو ویسے ورڈ ہم جو ہے یوز کرتے ہیں اس کے لیے کہ وہ جو ہے تمام کی تمام چیزوں کو بری طرح یوز کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ سو یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے اس کے لیے استعمال کیے ہوئے ریسورسز کے ساتھ کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کامن ایکسپلائٹیشن آف ویک تھرو ریلیٹیولی انلمیٹڈ. کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ویک طبقہ ہے ہم ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنی مونوپلی کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں، مارکیٹ کی ریس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں میری کمپنی لیڈ کرے، اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم گیملنگز اور ان کی طرف جا رہے ہیں تاکہ پیسہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آل the thing is not پیسہ، کہ صرف پیسہ نہیں آنا چاہیے، لوگوں کا بھی ساتھ میں خیال رکھو، اور پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ سورسز جو ہیں ٹھیک ہونے چاہیے، وہ لوگوں کو نقصان کا سبب نہ بنے، وہ گیمبلنگ میں نہ لگیں، کیوں کیا وہ جو ہے سود میں نہ لگیں، بلکہ صحیح جگہوں پہ استعمال ہو جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اس کے بعد نکلا انسٹیٹیوشنز آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی جو سسٹم ہے انٹرسٹ وغیرہ کا جو آپ کے پاس ہوتا ہے کیپٹلسٹ اکانومی میں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے بڑے بینکس ہیں جو لوگوں کو لونز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اسی کے بیسس پہ ان کی سسٹم چل رہا ہے کہ ایک نے پیسے دیے. جیسے ہم نے پریویسلی وہ ڈائیگرام دیکھی تھی اس چیپٹر میں کہ ایک بندہ پیسے جمع کر رہا ہے بینک میں، وہ بینک کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کو لون دے رہا ہے، اس کے لون پہ وہ پیسے کما رہا ہے، اور اس طریقے سے ایک سسٹم چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ اسلام نے کیا کہا ہوا ہے کہ کانسیپٹ آف انٹرسٹ افیکٹولی ابالشڈ، کہ بالکل ختم کیا ہوا ہے. کیا گیا کہ انویسٹمنٹ پہ جو ہے اضافی پیسے اور ان چیزوں کی ذکر ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پارٹنرشپ کرو، بزنس کرو، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی تو فائدہ ہو نا. ٹھیک ہے، پھر اگلی جو میں نے آپ کو کہا سب سے خطرناک، منوپلی سچویشن، کہ اسلام منوپلی کو منع کرتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے لوگوں کے ساتھ مل کے بزنس کرنا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا، آپ نے جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کو پراپر طریقے سے چلانا ہوگا، آپ نے جان بوجھ کے شارٹیجز نہیں کرنی کہ لوگوں کو جو ہے آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فیول کی پرائسز جو ہے سستی ہوتی ہیں تو آپ کی جو ہے وہاں پہ اتنی جلدی اس کی پرائسز نہیں بڑھائی جاتی پیٹرول پمپس میں. لیکن جب مہنگا کر دیا جاتا ہے تو وہ آپ جو ہے ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوں گے نیوز کے آپ پیٹرول پمپ پہنچ جائیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی مہنگا ہو گیا. آپ اس کو کہو گے کہ یہ تو کل سے ہوگا، وہ کہے گا نہیں بس آرڈر آ چکے ہیں ہم نے کر لیا، لینا ہے تو لے لو ادروائز مت لو. ناؤ دس از مونوپولسٹک. اسلام ایسے آپ کو نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ پراپر طریقے سے سسٹم کو چلاؤ. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کو حق ہے کہ وہ آپ کی تمام چیزوں پہ نظر رکھے گا، ایکٹیویٹیز پہ، اور مارکیٹ کو کنٹرول کرے گا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو. ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے منوپلی بنانے نہیں دے گا.
رائٹ ٹو اونرشپ، ٹھیک ہے، کہ کیپٹلسٹ نے بھی ہم نے کہا تھا کہ کوئی جو ہے آپ پہ باؤنڈ نہیں ہے، آپ تمام کی تمام پراپرٹی اون کر سکتے ہو، پیسے کہاں سے لینے ہیں، کیا کرنا ہے، وہ آپ کی جو ہے فل ملکیت ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہوا ہے کہ مورل اپلیکیشن دیٹ آل پارٹس آف سوسائٹی ہیو اے شیئر ان آل ویلتھ، جس میں نے آپ کو کہا کہ تمام جو ہے جتنے بھی وسائل ہیں اس سب میں سب کا حق ہے۔ سو دس often means that production is often not placed under private ownership. Islamic state normally have the authority to nationalize privately owned organization to prevent wealth concentration and promote equality. کہ پھر اسلام نے کیا کہا کہ جب جو ہے ملکیت سب جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہو جائے گی اور گورنمنٹ پراپر طریقے سے ایلوکیشن کرے گا تو کیا ہوگا، ایک اچھا سسٹم چلے گا۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں پہ سب کچھ چھوڑ دیا تو لوگوں میں پھر پرابلم بن سکتے ہیں، سو اس پہ باؤنڈ کرنا، ان کو جو ہے ریسٹرکٹ لے کر جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اکنامک فریڈم۔ اکنامک فریڈم میں جو ہے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کہ unrestricted economic freedom and reluctance of governments to overly legislate in the free markets. Entrepreneurs are free to establish and grow business and spend the proceeds as they wish. کہ وہ جہاں سے کماتے ہیں، جہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اپنا کام جو ہے اپنے طریقے سے کریں گے، اس لیے اس کو جو رہنے دیں۔ لیکن اسلامک سسٹم کیا کہتا ہے، اس نے حلال حرام کا آپ کو کانسیپٹ دیا کہ آپ نے کیا کرنی ہوگی، جب بھی اکانومی چلے گی تو وہ حرام چیزوں کو جو ہے پروموٹ نہیں کرے گی، وہ جو ہے حلال چیزوں پہ کام کرے گی، بزنسز ان کے حلال ہوں گے، پروفٹ جب کرے گا تو ایک ایکسٹینٹ تک کرے گا، ناجائز پروفٹ نہیں کمائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان کو جواب دینا ہوگا۔ کیونکہ سو آپ نے کیا کرنا ہوگا، پراپر سسٹم کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ چلنا ہوگا اور ہر چیز کو جو ہے نظر میں رکھنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے کہتا ہے کہ ریلیٹیو اسکیئرسٹی۔ تو اسکیئرسٹی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اس سے پہلے جب ایسے بھی 3 منٹس ہیں، سو آپ کے کوئی کویشچن ہے ان پوائنٹس میں تو مجھ سے پوچھ لیں، کیوں کہ جو ہے ہم کیا کریں گے، ہم دوسرا سیشن جب سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ ہم جو ہے کویشچنس کو جو ہے نیو ٹاپکس کے ساتھ جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں اس کے ساتھ سٹارٹ کریں گے۔